ہاں جی ماشاء اللہ ہم سب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد یکتا خالق و مالک ہے انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش فرش کے لیے جنات حیوانات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے آج کی یہ تقریب عرس خواجگان نقشبند کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک تسلسل ہے اسٹیج پر جلوہ افروز وابستگان دامن نبوت و ولایت صوفیہ کرام اور اس مجلس میں موجود بزرگ جوان بچے ہم سفر یاران طریقت مجھ سے بہتر حضرت قبلہ پیر سید دلشاد شاہ صاحب اور اگر میں ایک ایک کے نام لوں اور ایک ایک کا تعارف کرواؤں تو بہترین سب کے لیے ایک ہی عنوان نظر آئے گا اس عنوان کے اندر ہی سب کے نام نظر آئیں گے آپ سارے عشاقان رسول ہیں اور اسٹیج پر یہ جو بزرگان دین موجود ہیں اور جن ہستیوں کا یہ جو عرس کا ایک خوبصورت جلسہ خلیفہ غلام رسول صاحب نے اور ان کے ہم سفر جتنے بھی برادران نے منتظمین نے سجایا ہے ماشاءاللہ علی شاہ صاحب پیارے
یہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے نہیں سجایا، یہ کسی کی نظر آئی اور نظر پڑی، کرم کے دروازے کھلے۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ مالدار کو نہیں ملتا، جسے نبی دو عالم کی محبت کا نور مل جائے وہ سارا کچھ ہی قربان کر دیتا۔ کیونکہ یہ محفل نقش بندی صوفیہ کی ہے، اور الحمدللہ میں نقش بندی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، لیکن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے تمام سلسلوں سے فیض لے کر جو کائنات میں بانٹا ہے تو وہ نقش بندی نور بانٹا ہے۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ نے شان ولایت بیان کی ہے۔ جو بندہ ابتدا سے انتہا تک اپنی حیثیت، اوقات، علم، عقل، شعور، بندگی، تابندگی، ریاضت، عبادت، رکوع و قیام، تلاوت، فہم، تمام تر یہ معمولات زندگی ایک طرف رکھو، جسے اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیا۔ جہاں عام مومنوں کی انتہا ہے وہاں ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اس مجلس میں سارے کے سارے سنی نظر آ رہے ہیں مجھے، کوئی کا دوسرا بیٹھ گیا ہو محبت کی جماعت میں تو آج سارے کے سارے آپ کو نبی دو عالم کے راج دلارے ہی نظر آ رہے ہیں۔ یاران محبت، حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے، صوفیاء کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب العالمین جل جلالہ نے امت رسول کو خبردار کر کے کہا اللہ، رب نے سارے پیغامات دیے کہیں کسی انداز سے، لیکن جب شان ولایت کا تذکرہ آیا، جب اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ آیا، مقبول ہستیوں کا ذکر آیا، جب اپنے محبوب کی امت کے ان مقبولان بارگاہ خدا کا ذکر آیا، فرمایا ذرا متوجہ ہو جاؤ، ذرا رک جاؤ۔ پہلے روکا، متوجہ کیا، پھر فرمایا اب تمہیں متوجہ اس لیے کیا ہے، ان اولیاء اللہ، وہ لوگ جو میرے ولی ہیں، وہ لوگ جو میرے قرب میں آ گئے، وہ لوگ جنہوں نے جامع توحید کیا، وہ لوگ جنہوں نے عرفان حاصل کیا اور میرے محبوب کی نظر میں آ گئے، وہ ایسے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور یہ ہیں کون؟ خود آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ لے کے جانا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا، بے ایمان ولی نہیں ہو سکتا، جس کے سینے میں ایمان کا نور نہیں وہ ہوا میں بھی اڑے تو پھر بھی ولی نہیں، وہ سمندر پر مصلی بچھا کے سجدے کرے بظاہر تو پھر بھی ولی نہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان بھی شرط ہے، اور ایمان کی لذت حلاوت چاشنی لے کر ایمان کے کمال تک جب وہ گیا، حجاب اٹھا، ادھر سبحان ربی کہا، ادھر سے لبیک عبدی آیا، اور جب یہ رابطہ بحال ہو گیا تو رب نے کہا الا ان اولیاء اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، نعرہ رسالہ۔ حضرات
گرامی اس بات پر یقین ہے کہ نہیں، اس بات پر ایمان ہے کہ نہیں، انسان کو اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ عالم بھی دنیا سے گئے، محدث بھی گئے، کتب بھی گئے، ابدال بھی گئے، محقق بھی گئے، جاہل بھی گئے، اپنے بھی گئے، بیگانے بھی گئے، کافر بھی گئے، مشرک بھی گئے، دیوانے بھی گئے۔ جب سب کو جانا ہی ہے تو یاد رکھ لیں حضرات، یہ سینہ اور اس سینے میں دھڑکنے والا ایک دل ہے۔ اس ایک دل میں اگر دنیا سمائی تو پھر جگ ہنسائی، اور اگر اس دنیا میں کونین کے سلطان کی رحمت آئی تو پھر بارگاہ خیر الانام سے آشنائی ملے گی، اور جب آشنائی میسر آ جائے تو پھر ہر طرف جس طرف دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جس طرف نظر اٹھتی ہے انہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا پیارے ساتھیوں، بیٹھو جلدی بیٹھو، میں نے ابھی کوئی 2-3 گھنٹے ابھی تقریر کرنی ہے، بیٹھ بھی جاؤ۔ ماشاءاللہ، آپ تھکے تو نہیں نا؟ ماشاءاللہ، میں ویسے اس وقت چوتھی محفل میں بیٹھا ہوں، تو تھکا ہوا تھا جب تک اس کنارے تھا، جب نبی پاک کے ان پیاروں کے درمیان آ گیا ہوں تھکن بھی ساری چلی گئی۔ حضرات، میں نے تو یہ نتیجہ دیکھا ہے۔ میں آپ کو اپنے ایک شیخ کی بات سنا کے آگے چلوں گا۔ میرے شیخ العالم غوث زماں، 4 سلسلوں کے تاجدار، نائب مجدد الفسانی، نائب داتا علی حجویری، نائب غوث اعظم۔ بات لمبی نہ ہو جائے، چونکہ میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں نا، میں واللہ پورے یقین سے کہنے لگا اور پوری دیانتداری سے کہنے لگا ہوں، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں انہیں اپنا پیر بھائی سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ طریقت میں تعصب نہیں، اس لیے کہ طریقت میں دوری نہیں، ہر جگہ جہاں صوفی بیٹھ جائیں وہاں حضوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین پر سارے، کوئی نقش بندی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سوروردی، کوئی نظامی، کوئی نشائی، فرمایا حقیقت میں جب زیر زمین جاتے ہیں سب محمدی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر سلسلہ گلستان محمدی کا پھول ہے، اور ہر بزرگ، ہر صوفی، ہر درویش، ہر کامل، ہر خدا کا بندہ یہ وہ ہے حضرات، یہ پنکھا ہے، یہ ہوا نہ دے تو یہ بیکار ہے، کہ ساؤنڈ سسٹم نہ چلے آپ کا تو پھر یہ بیکار ہے، اور بلب روشنی نہ دے تو بیکار ہے۔ حضرات، بندہ وہ ہے جس میں جلوے خدا کے نظر آئے، جس میں خدا کے جلوے نظر آئے، اور بندہ وہ ہے جو بندگی کی شان کے ساتھ جیے، اور یاد رکھنا بندگی کی انتہا سجدہ ہے، بندگی کی انتہا سجدہ ہے۔ جب صاحب ولایت بندہ اور دنیا دار کوئی بھی ہو اس جہان سے سفر کرتے داعی اجل کو لبیک کہے، روح پرواز کرے، رب تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے روح لے کر چلے جائیں، تو حضرات اسے آپ موت کہتے ہیں؟ نہیں، یہ ذائقہ موت۔ سمجھانے والوں نے تھوڑی سی کمی کر دی ہے، سمجھانے والوں نے ڈرا کے ڈرا دیا ہے کہ قبر میں جاؤ گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایمان والا یہ کہتا ہے کہ ایمان والو نبی پاک کے ہو کے جیو اور انہی کے ہو کے مرو، تو قبر میں تو جلوائی جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ولی مرتا نہیں، ولی اللہ مردے نہیں۔ یہ جن کا عرس ہے نا حضرات، داتا صاحب کا سالانہ عرس کتنے 100 سال گزر گئے پتہ ہے آپ کسی کو؟ 1000 سال کے قریب، شاید 970 جی، باقی سچے غلام ہیں، 977 یعنی 977 سال گزر گئے، اولاد کا تو پتہ نہیں لیکن ان کے غلاموں کا پتہ۔ وہاں فیضان کی تقسیم دیکھو آپ حضرات، آپ کسی بھی اپنے یہ صدار میں ہی ہے نا، تو صدار کی یا رسول اللہ مسجد حاجی مقبول صاحب نے بنائی ہے، سنگی بیلیوں نے مل کر، آپ جا کے دیکھو، میں ساتھ چلتا ہوں، دیکھو تالا لگا ہوا ہے کہ نہیں جی لگا ہوا، وہاں کوئی عاشق بیٹھے، وہاں کوئی درویش قاری صوفی نہیں، اور سب وہ بھی سو رہے ہوں گے، لیکن خدا نے جن کو اپنا کہا اور جن پر خدا راضی ہوا
اور جن کو ولی بنایا اور جن کا انتخاب فرمایا، آؤ جس وقت جب چاہو داتا کی نگری چلتے ہیں، وہاں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، ذکر و درود بھی جاری ہے۔ برادرانی اسلام، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تو ابھی تک عنوان ہی نہیں ترتیب دے سکا، شاید کہ آپ کو دیکھنے سے ہی میری طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ کتنے مطمئن چہرے، شاداب وجود۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ کسی کی محبت دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات آئیے اب موت اور زندگی کے فلسفے کی طرف میرے شیخ نے مجھے بھیج دی ہے۔ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، اس پر عام بندے کی موت، کامل بندے کی موت، کیا دونوں کی موت برابر ہے؟ اس پر میں چند منٹ آپ کی خدمات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے چند بے ترتیب کلمات عرض کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ یہاں سے لے کے وہاں تک سارے ہی افضل ہے مجھ سے۔ سوڑے جو کوئی افضل بیٹھا ہے جی، کوئی ایک بھی نہیں افضل، میری نظر میں سارے ہی افضل ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نام کا آپ ہوں گے لیکن افضل آپ اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے مقبول بندوں کی محفل میں بٹھا کر فیصلہ یہ کرنا ہے، اللہ غنی۔ مولانا روم کا ایک شعر یاد آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ یہ جناب رومی یہ کیسے کہہ دیا؟ عبادت و سجدہ ہے، عبادت و ذکر ہے، عبادت و تلاوت ہے، تو ایک صوفی کی سنگت میں آپ نے اتنا بڑا مرتبہ کیسے دیا؟ فرمایا وہ اس لیے دیا کہ جو صوفی ہے، جو ولی ہے، رب اس کے پاس بیٹھنے والوں کو اس ولی کی برکت سے اعلان مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، کیوں ہم اولیاء کاملین کی خدمت میں ہر وقت رہنا سعادت سمجھتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ جو نظر کرم ان پر ہوتی ہے، ان کے صدقے جو پاس بیٹھا ہوتا ہے، رب ان پر بھی نظر شفقت فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اس کو محفل سے باہر نہ جانے دینا، تو ہی 3 گھنٹے تقریر ہوگی، سبحان اللہ۔ اور توڑا جو بھی کوئی نہ جاوے۔ ویسے میں نے محبت سے کہا بیٹھے رہنا۔ حضرات اللہ نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ الرحمن میں ڈاکٹر صاحب اعلان ہوا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک مرتبہ ارشاد ہوا، فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو مقام شہادت پر فائز ہے، اور فقیر ایک شہادت وہ ہے جو میدان جنگ میں جا کے، جو بارڈر پر جا کر جسم کی اعضاء کٹوا کے اور ملک کی سرحدوں کی پہرے داری کرنے کے بعد، ملک کی سرحدوں کی چوکیداری کرنے کے بعد مقام شہادت ملتا ہے، اور رب نے کہا شہید زندہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے، مرتا بھی ہے، دفن بھی ہے، کفن بھی ہے، قبر بھی ہے۔ ایک عام آدمی مرے، کفن اس کے لیے بھی، دفن اس کے لیے بھی، فاتحہ اس کے لیے بھی، جنازہ اس کے لیے بھی، لیکن شہید کے لیے کہا وَلَٰكِنْ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا یہ شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرات شہید کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ آؤ آپ کو پتا بھی ہو تو میں سنائی دیتا ہوں۔ شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو جائے، مارا جائے۔ اور اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ نفس کی مخالفت کر کے زندگی گزارنا، دنیا ترک کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکہ نہ دینا، ماں کا ادب کرنا، یہ اللہ کا راستہ۔ اور جس نے رسول اللہ کی اطاعت و محبت کا راستہ اپنایا اور اس کیفیت سے وہ دنیا سے گیا،
تو راہ مستقیم پر استقامت کے ساتھ داعی اجل کو لبیک کہنے والا شہید نہیں ہوتا بلکہ خدا کا محبوب ہوتا ہے، وہ بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں یقین تو دیکھ لو کہ تمہارے دادا پردادا کی قبر مسمار پتہ ہی نہیں کسی کو، لیکن میرے دادا کی قبر بھی زندہ ہے، فیض بھی زندہ ہے، مزار بھی زندہ، فیضان بھی زندہ، نظر کرم بھی زندہ۔ اگر مزارات والے زندہ نہ ہوتے تو ذرا پوچھ کے مجھے بتلاؤ کہ خواجہ معین الدین اجمیری وہ بات یاد آ گئی آپ کو؟ سبحان اللہ۔ آپ بڑے صاحب محبت لوگ بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین معین الحق سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت شاہ صاحب قبلہ داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خیر میں پیش ہوئے اور 40 دن کا چلہ کیا۔ جب 40 دن کا چلہ کیا جھولی بھر گئی تو بول اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ خواجہ معین الدین اجمیری سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فیض لیا، ہندوستان کے اپنے مرکز پر پہنچنے کے بعد آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو ایمان کا نور عطا کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو۔ بتاؤ کوئی مولوی ہے ایسا کسی مسلک میں بھی جس کے ہاتھ پر کسی نے کلمہ پڑھا ہو؟ چند دن بھی لوگ ہیں تو وہ گنتی کے لوگ ہوں گے۔ پتہ چلا بعد و تبلیغ سے نہیں، خدا کے دوست خدا کے بندے مقبول ہے، بارگاہ خدا جو وہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ سینہ روشن کر کے ایمان کا نور عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ مسلمان کی اگر وہ روز 24 گھنٹے واز کرتے پھر بھی اتنا وقت نہ بنتا، اتنے وقت میں اتنا فیض نہ بانٹا جاتا۔ وہ جس مجلس اور جس مجلس عشق میں نظر ڈالتے کچھ لوگ ایسے جو ان کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہے وہ فیض۔ حضرات ایک ہے موت، ایک ہے زندگی۔ موت یہ کہ جسم مٹی کے حوالے ہوتا ہے، روح اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے۔ یاران محبت ایک موت یہ اور ایک موت یہ کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وقت آخر آیا تو آپ ذرا چہل قدمی کرنے لگے، آپ کے چہرے پر ذرا اطمینان تھا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کیا، یا بلال یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کی یہ چہل قدمی معمول سے ہٹ کر سبب کیا ہے؟ کہا اے زوجہ محترمہ تم سے جدا ہونے لگا۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں سرباز؟ کہا وقت آخر آ گیا، پیغام آ گیا، جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، آپ مسکرانے لگے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسکرانے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے پوچھا، اے حضرت آپ کا مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس گدری دنیا سے گزر کر محبوب کے جلووں کی خیرات لینے جا رہا ہوں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ پتہ چلا جس کے سینے میں عشق نبی کی آگ لگ جائے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا بلکہ باقی زندگی پا جاتا ہے۔ برادران اسلام زندگی حقیقت میں یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کے جلووں کی خیرات لوٹتا ہے اور قبر میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے اللہ اکبر کبیرہ ارشاد ہوتا ہے ولی کے لیے، نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ جنت کی بہاریں، جنت کی فضائیں، جنت کی کھڑکی کھول دینے کے بعد حشر تک وہ بندہ اپنے محبوب کے جلووں کی خیرات میں مستعد رہے
رہتا ہے اور عرس اس ہستی کا منایا جاتا ہے جو بندوں سے تعلق توڑ کر رب کی بارگاہ میں جا کے بندوں سے پھر تعلق جوڑ لیتا 9 گنا فیض ولی اللہ کا صاحب بزار کا 9 گنا فیض و جسم و روح سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ تقسیم فرمایا کرتا ہے۔ حضرات گرامی جب یہ طے ہو گیا کہ چٹے کپڑے آنے نے بھی دنیا کو جانا چاہیے، کالے کپڑے آنے نے بھی، نہیں سمجھے میری بات، جب مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو اس مختصر زندگی کو ایسی بسر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت ہو، انہی کی سنگت ہو۔ میں نے ابھی 3-4 احادیث آپ کو اور سنانی ہے، سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے تو عرض کرنے لگے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں جناب سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے تو نبی الانبیاء علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی تو ان کا چہرہ اترا ہوا غم زدہ غم کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صوبان آج تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ ہے، سوچتا یہ ہوں، خیال یہ آتا ہے آج بھوک لگتی ہے، کھانے کو کچھ نہ ملے، میں قدموں میں پیش ہو جاتا ہوں، آپ کا جلوہ دیکھتا ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتے ہیں۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس بات کو سوچ کے سوچتا ہی جا رہا ہوں کہ اگر توجہ ہے آپ کی سبحان اللہ، خلیفہ صاحب کو روٹی پانی انہوں نے کھلایا کہ ابھی کھانا ہے، بس پھر تو صبح تک کھا ہی رہنے، جنی دیر جیندہ بندہ کھاندہ ہی رہتا ہے۔ آپ حضرات جسم کی غذا کھا چکے ہیں، یہ روح کی غذا پیش خدمت ہے۔ تھوڑا سا وقت اگر آج زیادہ لگ بھی گیا تو میں شاہ صاحب کو کہہ رہا تھا میں نے آدھا گھنٹہ کلام کرنا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ صوفیاء کی نظر کتنی ہے کہ اور آپ کا حصہ کتنا ہے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ جناب صوبان رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں پیش ہے، نبی پاک نے ان کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو سوال کیا غم کیا ہے؟ کہا حضور غم یہ ہے کہ یہ سوچتا ہوں کہ اللہ آپ کی نگاہ کرم کے تصدق مجھے جنت میں جگہ دے گا، جنتی میں جگہ عطا ہوگی، لیکن سوچتا ہوں کہ میں امتی، آپ نبیوں کے سردار، آپ نبیوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، اللہ غنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہوگا، اگر مجھے آپ کے صدقے جنت مل بھی گئی تو میں کسی نچلے درجے پر ہوں گا تو میں وہاں اگر آپ کو نہ دیکھ سکا تو ایسی جنت کو کیا کروں گا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاق صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اپنی ایک کیفیت کا بیان پیش کیا تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بارگاہ خیر الانام کی خدمت میں جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جا کے ان سے جا کے عرض کر دیجئے اور کہہ دیجئے جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک وہ شخص جس نے تہجد پڑھی، جس نے اشراق پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، جس نے ذکر کیا، دروشی پڑھا، جس نے کروڑوں مرتبہ دروشی بھیجا اور جس نے اپنی زندگی کو حیا کے ساتھ، اپنی زندگی کو وفا کے ساتھ، جس نے اطاعت میں، شریعت میں، طریقت میں، تصوف میں، حقیقت میں اپنے آپ کو باندھ کر مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی بسر کی ہے، اس کا مرتبہ ایک وہ جس نے عمر بھر بکریاں چرائی ہو، جس نے نہ نماز، جس نے نہ روزہ، نہ جس نے حج، نہ جس نے زکات، جس کے پاس نہ اذکار، نہ اعمال، نہ افعال، نہ اقوال، جس کے پاس کوئی طریقت نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اطاعت نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی غلامی نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اطاعت و محبت و غلامی والا، عمل والا، عقل والا، علم والا جس مرتبے پر ہو اور ایک وہ جو اس سے محبت کرے، حضور کا ارشاد وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہاں ذرا میرے شیخ العالم خواجہ علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذرا کھولا۔
اچھا اب میں اور آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں نا؟ سارے کرتے ہو؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نہیں محبت کرتا؟ ہر غریب حضور سے محبت کرتے، ہر امیر، ہر یتیم، ہر یسیر، ہر فقیر، ہر صاحب علم، ہر کم علم والا، میرا یہ ایمان ہے کہ ہر روح جو دنیا میں آئی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق ساتھ لائی ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ کسی کی سنگت نے کسی کو کیا بنایا، کسی کی نسبت نے کسی کو کیا بنایا۔ حضرات گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک محفل میں تھا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں وہاں سے لے کے آیا، بڑا ہی پیارا لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، مرتبہ کتا ناپاک ہے کہ پاک؟ جی نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور آپ کو کتے کی حقیقت نہ بتاؤں کہ اس کی پیدائش کا سبب کیسے؟ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا۔ جب پیارے حضرت صاحب آپ تھک جائیں گے بیٹھے، جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا، ابھی بت بنا تھا، شیطان آیا، اس نے بت گرا دیا۔ اگلے دن پھر فرشتوں نے پھر گرا دیا، تیسرے دن پھر بڑا مضبوط بنایا، اس نے گرانا چاہا نہ گرا سکا، تھوک پھینک کر چلا گیا۔ تھوک جس جگہ پھینکی، اللہ کے فرشتوں کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی وہ جگہ جہاں پر تھوک پھینکی گئی ہے وہاں سے تم مٹی اتار کے زمین پر دے مارو۔ جہاں سے مٹی اتاری وہاں آپ کی ناف بنی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ پیٹ کے نیچے ناف ہے نا، وہاں تھوڑا سا سوراخ ہے نا، وہاں سے وہ مٹی اتاری گئی، زمین پر پھینکی گئی، اس سے اللہ نے کتے کی تخلیق فرمائی۔ کتے میں وفا اس لیے کہ مٹی آدم علیہ السلام کی ہے، ناپاک اس لیے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ حضرات گرامی، مرتبہ آپ اس بات کو سمجھ گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اصحاب کہف کے کتے کی منزل کیا ہے؟ نسبت اولیاء تو دیکھو، اولیاء کی نسبت ملی تو رب نے فرمایا، وہ بڑا پیارا ایک شعر یاد آ گیا، اور یاد شاہ صاحب آج کی ساری گفتگو یہی فرما رہے ہیں، جنو نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتیے، جنو نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتیے، پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے، پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ یاران محبت و طریقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث سنیے، میں گفتگو مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ قیامت قائم ہوگی نا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ جوانی بڑھاپے کی، بڑھاپا قبر میں، جوانی میں بھی، عالم شباب میں بھی دنیا دم توڑ رہی ہے۔ ایمان والو، جو تمہیں ولیوں کی سنگت سے دور کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے، اور جو تمہیں ولیوں کے سنگ جوڑ رہے ہیں وہ تمہیں جنتی کروا رہے ہیں، جنتی کا حقدار جنت کا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرات، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کچھ لوگ منبروں پر جلوہ افروز، کہاں بیٹھے ہوں گے؟
نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن ان کی روشنی اور ان کی چمک، ان کی دمک، ان کی رمک، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا نور اور ان پر جو کرم ہوگا وہ دیکھ کر انبیاء کرام بھی رش کریں گے۔ کون رش کرے گا؟ صوفیہ بولو، کون رش کرے گا؟ انبیاء کرام۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کو کس چیز کی رشک ہے؟ حضرات سنیے، کوئی غوث، کوئی کتب، اہل سنت کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال بشمول غوث اعظم، بشمول گنج بخش علی حجویری رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی صحابی کے برابر نہیں سمجھے، اور تمام صحابہ جمع کرو تو جناب صدیق کے برابر سمجھ گئے میری بات؟ جی ہاں، تو کجا کے ولی کی بڑی شان ہے، سن بھی رہے ہو، سنتے بھی رہتے ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انبیاء کرام علیہ السلام رش کریں گے تو اللہ رب العالمین سے عرض کریں گے بار الہی فرما کہ یہ تیرے جو بندے ممبروں پر بیٹھے ہیں یہ ہیں کون؟ نہ بھی نبی ہیں نہ شہید ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کی برادری ایک نہیں تھی، قبیلہ بھی ایک نہیں تھا۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ واسطے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کہیں رہنے والا، کسی کا گھر کہیں، کسی کا در کہیں، کسی کی خانقاہ کہیں، حضرات اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمع الذی یسمع به۔ فرمایا جب بندہ نوافل کے ذریعے تقرب الہی کی منزل پر جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کے قدم، ہاتھ، جسم، جان بن جاتا ہے۔ وہ نظر ان سے اللہ غنی غوث اعظم سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ یاران محبت و طریقت، اب آئیے ذرا میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے آپ سے ایک دو سوالات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سن لیجئے اولیاء کاملین کی محبت نبی پاک سے محبت کا وسیلہ ہے، اور نبی پاک سے محبت خدا کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی، مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کا ایک فرد ایسا تھا، بڑا مشہور تذکرہ ہے، آپ نے پہلے امید ہے سنا ہوگا، نہیں تو یا تازہ کر لیتے ہیں، اگر یاد ہو تو یاد نہیں سنا تو پیارے سنانے لگا، کان دل دے بھی میرے وال رکھیے، تھکے تو نہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی نہیں ابھی تھکا۔ برادران اسلام، اس نے 99 قتل کی، کتنے؟ 99۔ دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا کوئی معافی کی سبیل صورت میرے لیے ہوگی؟ اور کسی مولانا صاحب کے پاس اتنا قاتل نہیں، کیا کوئی خدا کی بارگاہ میں کوئی گنجائش ہے؟ نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا میں ابھی نہیں نکلوں گا، تیرا بھی علاج کر کے جا سکتا۔ اس نے اس کو بھی 7 تن سے جدا کیا اور 100 پورے کیے، 100 لوگوں کا قاتل۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو تم کانٹا بھی چبو تو خدا کے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں۔ کانٹا تو اٹھانے کا حکم ہے اسلام میں، کانٹے بچھانے کا نہیں ہے، اور دکھ دینے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تم اپنی ماں کو گالی نکال کے کہو کہ میں داتا صاحب جاؤں اور فیض لے لوں، ہو سکتا ہے ایسی؟ قدر نہیں ہو سکتا۔ اور بوڑھا باپ ہو جائے اور تم کمر کر کے گزرو اور کہو کہ میں نے عمر کمائی ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ، اور ماں اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ حضرات ایک یہاں بات کرنے لگا ہوں، وہ 100 قاتلوں والا واقعہ یاد رکھنا، میں چھوڑ نہ جاؤں کہیں۔
رمضان شریف کی یکم آتی ہے تو حدیث شریف آپ نے سنی ہے نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلے بند ہوتی ہیں. سنو، سمجھو رب کیا فرماتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. حضرات گرامی مرتبہ جنت کے تذکرے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث اولیاء کی محبت اپنی جگہ، تعلیمات اپنی جگہ، لیکن آج میری درخواست ہے میں ان صوفیہ جن کے آراس ہیں اور جو موجود حضرات ہیں ان کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا یہ حدیث آپ نے لکھ کر لے کے جانی ہے. ہمیں رجسٹر کاپی نہ ہوئے تو دل سے لکھو. حضور نے فرمایا من ارضا والدیہ فقد ارضا خالقہ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ. فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. سب سے بڑا پیر ماں اور باپ ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما، اور جس نے باپ کے قدم چومے اس نے مرکزی دروازے کو چوما ہے جنت کے. حضرات گرامی مرتبہ جس نے ماں باپ کو ناراض کر لیا اس نے اپنے خالق کو ناراض کر لیا. لہذا از حد ضروری ہے اپنی ماں کی تابعداری کرو، از حد ضروری ہے کہ باپ کی خدمت کرو، از حد ضروری ہے رسول اللہ کی اداؤں پر چلنے کے لیے ماں باپ کی دعا لے کے نکلا کرو. ماں باپ بندے کا کامل پیر ہے. باقی جڑے سڑکاں دے بیٹھے نے پیر انہاں دا سانوں نہیں پتا کہ وہ کامل ہے کہ نہیں، لیکن جہاں سند مل گئی وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ماں اور باپ تیرے لیے تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے تیری دوزخ. یا حبیب اللہ جنت کیسے؟ فرمایا تیرے تو راضی ہو گئے تو جنت، ناراض ہو گئے تو پتہ چلا پھر کامل پیر کا کام بھی یہی ہے نا کہ وہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جنت میں لے کر جاتا ہے. اور جو خود ہی راہ مستقیم پر نہ ہو، جسے کچھ بھی پیری کی خبر نہ ہو، جس کو طریقت کی خبر نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس عمل نہ ہو، تقوی نہ ہو اور نسبت نہ ہو. حضرات گرامی یہ پیر میاں بابا فقیر و مصاب یہ بھی کسی کے مرید ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ان کے جو پیر ہیں وہ بھی کسی کے مرید ہیں. گویا جس پیر کا سلسلہ دربار مصطفیٰ تک نہ جاتا ہو اس کے ہاتھ میں بھی ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. یعنی پیر کی نسبت بھی کامل ہو، پیر بھی کامل ہو، ایسی نسبت اور ایسا پیر تمہارے گھر میں موجود ہے. وسیم صاحب اور پیارے کاشف صاحب سن رہے ہیں آپ سارے انشاءاللہ. برادران اسلام 100 لوگوں کا جو قاتل ہے وہ کسی درویش کے پاس چلا ہے. سادہ سا صوفی تصوف میں یا پیری مریدی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جبے دستار کا نام یا لمبی تصویر کا نام نہیں ہے، نہ کپڑوں کا نام ہے. تصوف تو اس چیز کا نام ہے کہ تیرا دل مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑکتا ہو، تیری ادا میں مصطفیٰ کی ادا نظر آئے، تیری صورت میں، تیری سیرت میں، تیرے کردار میں، تیرے گفتار میں، تیری رفتار میں، تیرے حال میں، تیری چال میں، تیرے قال میں دو عالم کی محبتوں کا نور پھوٹ رہا ہو. جو تیرے پاس بیٹھے اسے گناہوں سے نفرت ہوتی چلی جائے. ہم سب ایسے پیر کو پیر کامل سمجھتے ہیں. اور جو شریعت پر نہ چلے، حضرات میں ان حضرات کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی برکت سے اور ان بزرگان دین کی برکت سے آج صدار کی اس خوبصورت محفل میں پھر سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، جگہ جگہ چوکیداری اور نوکری پیش کر رہا ہوں. ایسا پیر جو بے نمازی ہو وہ پیر نہیں. کیا خیال ہے؟ ان بزرگوں سے تائید لے لیتے ہیں. اور جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ بھی کامل، جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہ ہو وہ بھی پیر کامل. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہستی حضرت ابوبکر صدیق ہے، جو یار مزار بھی ہیں، یار
سبحان اللہ نقشبندیوں بولتے نہیں سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 2.25 سال کتنے سال؟ 2.25 سال حضرت مولا علی شیر خدا نے نمازیں پڑھی امام کون تھے؟ حضرت ابوبکر تو مقتدی کون تھے؟ حضرت عمر فاروق بھی مقتدی، حضرت عثمان غنی بھی مقتدی، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جب ہمارا تو عقیدہ یہ کہ ہم تو ولی کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کا دوست ہے، کو جا کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی تبرہ بازی کرے، کوئی بے ادبی کرے، کوئی توہین کرے، اور جس کو خدا نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ نقشبندیوں، چشتیوں، قادریوں، سنو میری بات، چونکہ میں اس کی تقریر میں بیٹھا ہوں اور میں اپنا مسلک اور اپنا مشرب اور مسلک اہل سنت کی نوکری پوری نہ کروں تو پھر میں خود کو بھی ممبر پر بیٹھنے کا حقدار نہیں سمجھتا۔ ساری کائنات کے پیروں کے پیر حضرت علی المرتضی کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار، داماد رسول، جن کی زوجہ جنتی بیویوں کی سردار، جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار، ساری کائنات کا پیر کون ہے؟ اور مولا علی شیر خدا کے پیر جناب صدیق اکبر ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، لہذا جب اہل بیت کا ذکر آئے تو نگاہ کو جھکاؤ، صحابہ کا ذکر آئے نگاہ کو جھکاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل قربان ہو جائیں۔ جب کوئی سید زیادہ ملے کمر نہ کیا کرو اس کے پیچھے، اس کی طرف پشت نہ کرو، کیوں؟ اس کا احترام کرو، کیوں؟ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ 100 لوگوں کا قاتل کسی صوفی کے پاس چلا گیا، صوفی صاحب سے جا کے کہا حضرت صاحب آپ اللہ کے درویش ہیں، مقبول بندے ہیں، لوگ آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، بادب گزارش یہ ہے کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، کیا میرے لیے کوئی بخشش و مغفرت اور توبہ کی گنجائش ہے؟ اور صوفی صاحب نے کہا جو وہ کہا وہ ذرا دل سے سن لینا، اپنی زندگی کی راہ متعین کر لینا۔ حضرات رات جاگنے کا، اس وقت محفل سجانے کا، سجانے والوں کو، بیٹھنے والوں کو کوئی تو فائدہ ہو، زندگی کی راہیں مرتب کرو۔ اگر محفل میں جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تو پھر وہ محفل کس کام کی؟ اور محفل میں آنے اور جانے کے بعد ذرا دل مدینے کے لیے دھڑکنے لگے تو سمجھ لینا محفل جن کی ہے، اور محفل جس نے کروائی ہے، اور محفل میں جو آیا ہے اس کی حاضری قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں بستی میں اللہ کے صوفی بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے؟ اللہ کے درویش ولی۔ تم اس بستی میں چلے جاؤ، اللہ ان کو دیکھے گا، تجھ پر بھی کرم کر دے گا، وہ تیرے لیے دعا کریں گے۔ حدیث رسول ہے کہ اللہ کا مقبول بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تاکہ دوستی کا بھرم رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے۔ وہ شخص ولیوں کی بستی کی طرف چلا، راستے میں عمر تمام ہوئی، اسرائیل روح لے کے پرواز کر گئے، جنت کے فرشتے عرض کرنے لگے اللہ اس تیرے بندے کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کہا وجہ اس لیے کہ یہ تھا تو گنہگاری، لیکن تیرے مقبول ولیوں کی خدمت میں جا رہا۔ وہ ایک شرعی مسئلہ فقہ کا کہ جب بندہ مسافر ہو تو نمازیں قصر پڑھنی چاہیے، کیڑی 4 رکعت فرض کے، اس کے 2 ہوتے ہیں، وجہ لیکن آپ صدار کی یہاں سے باہر والی مسجد میں جائے سفر آغاز کرنا تو یہیں سے ہی آپ مسافر ہیں۔ اس طرح جو صوفیاں اور ولیوں کی بستی کی طرف چلا تھا وہ گھر کے بالکل پاس بھی ہوتا، لیکن نیت جس راہ کی کر لی تھی اس کا فیصلہ اسی پر ہوا۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے بارے الہ ابھی یہ گیا تو نہیں تھا،
اگر جاتا اس کی وہ دعا کرتے اس پر کرم ہوتا. ابھی تو یہ راستے میں تھا. اللہ جل شانہ نے فرمایا اے فرشتوں فیصلہ وقت کرے گا. اے بار الہ فرمایا جس جگہ اس کی موت واقع ہوئی اگر اس کی موت کے مقام سے اس کے گھر کا فاصلہ کم ہو تو دوزخ والے فرشتے تم لے جا. اور اگر اس کا فاصلہ میرے ولیوں کی بستی کے قریب ہو جنت والوں تم لے جانا. سبحان اللہ. راوی لکھتے ہیں کہ اس کا گھر سے فاصلہ کم تھا لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کی لاج رکھنا تھی. اللہ جل شانہ نے فرمایا زمین کو ادھر سے ذرا تو سکڑ جا, ادھر سے ذرا پھیل جا, اس لیے کہ میری شان رحمت یہ ہے کہ میرے دروازے کو بھیک مانگنے آئی میں خالی نہیں رہا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے در بے بہا دیے. زمین سکڑی اور ولیوں کی طرف سفر کم ہو گیا. جب ادھر سے کم ہوا جنتی اسے لے گئے. حضرات اگر ولیوں کی بستی کا قصد اور ارادہ کرنے والے حضرات اس لیے اپنے پیر خانے جلدی جایا آیا کرو, اس لیے کہ تمہارا یہ سفر اپنے شیخ کی خدمت میں پیش ہونا رب کو اتنا پسند ہے کہ 100 قاتل 100 لوگوں کے قاتل کو بھی اعلان مغفرت کر کے بتاتا ہے کہ اس کا سفر محبوب کی طرف. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو کے مصطفیٰ نے. لہذا میں آج آخر پر یہ درخواست کروں گا ہر ایک کو کسی ولی کامل کی بیعت ضروری ہے کرنا. آج کے اس دور میں ایسا ولی کامل اور پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پیر کامل کی نشانیاں وہ میں نے بتا دی ہیں اور حضور کی زبانی نہ ان کے امت کے ولی کی کوئی نشانی پیش کروں. ان درویشوں کی موجودگی میں ان پیارے حسین لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضور نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون, بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم, نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی, قرآن کہہ رہے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی. تو جسے اللہ ولایت دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں لا تخف مریدی لا تخف اللہ ربی. فرمایا میرے مرید تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں, میں تیرے لیے ہوں. اور بارگاہ خیر الانام میں جب یہ پیغام پہنچایا گیا بارگاہ خیر الانام میں آپ نے اعلان فرمایا تو اصحاب رسول نے عرض کیا یا حبیب صحابہ کی امت پر بڑے احسانات, صحابہ کی امت پر بڑے احسانات, یقین کریں سب سے زیادہ احسانات میں نہیں کہہ رہا نبی پاک فرماتے فرمایا آپ تھکے نہیں تو میں نے کوئی 2 4 10 15 20 25 باتیں اور کرنی ہیں. کوئی 2 3 ہی بولے کرو جڑے نیڑے بیٹھے تمہارا کیا خیال ہے, جڑے بچوں سو رہے ہیں کوئی نہیں ان کو بھی خیر ہی ہے. وہ حضرت صاحب کی خدمت میں حضور صاحب قبلہ ایک مانسیرہ کی جماعت آئی, تھکے ٹوٹے تو سو گئے. ان کو جو کمرہ ملا نہریاں شریف عرس پر بڑا اجتماع ہوتا ہے اس پر پہاڑ کی چوٹی پر. اس ولی کامل نے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر نقشبندیت کی بہار کو 4 دانگے عالم تقسیم کیا. حضرات گرامی چونکہ یہ بزرگ بھی مجددی ہیں اور جن کا عرس ہو رہا ہے ان میں سے وہ ایک میاں شاہ مقیم صاحب وہ یہاں تشریف نہیں رکھتے نا, یہ ابھی اس وقت تشریف نہیں نہ رکھتے. مجھے ان کے ساتھ سرہنگ شریف بھی حاضری ہوئی. میری حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے سرہنگ شریف کا ایک واقعہ سنایا, وہ نا آپ کو سنا سبحان اللہ. وہ پہلے انہیں شریف اللہ سنا, آپ بھی گئے ہوئے نا نہری شریف. وہ مانسیرہ کی جماعت تھی تو تعداد زیادہ تھی, کمرہ چھوٹا تھا, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. صاحب نے فرمایا دیکھو مانسیرہ کی جماعت آئی ہے ان کو کوئی رہنے کی جگہ, کوئی سونے کی جگہ, کوئی کھانے کی پینے کو خبر لے کے آؤ. ایک بندہ گیا تو مجلس لگی ہوئی تھی, وہ واپس آئے حضور. حضرت صاحب نے فرمایا بولو. اس نے کہا حضور وہ مانسیرہ دی ساری جماعت سوئی ہوئی ہے. صاحب نے فرمایا یہ نہیں, ایسے نہیں کہتے, کسی کی آنکھیں بند دیکھو تو یہ کہہ دیا کرو یہ مراقبے میں ہے. خیر یہ انسانیت کی عظمت کا اظہار ہے. حضرات
ہر کسی پر انگلی نہ اٹھایا کرو تو گٹھڑی سنبھالتے نو چور نال کی اپنی نبیڑتے نو ہور نال ویسے جس کا دل چاہے دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے، کبھی چغلی، کبھی غیبت، کبھی وہ یہ تھا، کبھی تو اپنا حساب دے، تو اپنا جواب دے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی یہ دیوبند مسلک کے عالم دین، وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، میں ذمہ داری سے ہر بات کرتا ہوں الحمدللہ۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک مرتبہ سرہنگ شریف حاضری دینے کا مصمم ارادہ کیا تو ان کے ساتھ ایک اور مولانا تھے، وہ بھی انہی کے مسلک کے تھے۔ فقیر کا مسلک محبت ہوتا ہے، فقیر کا مسلک کون سا ہوتا ہے؟ دیوبندی، بریلوی، یہ فلان کیا کرتے ہیں؟ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جہاں سے نبی پاک کا پیار ملے وہی مسلک سچا ہے، سبحان اللہ، اور جہاں درود و سلام کی کثرت ہو وہی اہل سنت و جماعت۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ مولوی صاحب آپ پہنچے، ساتھ ایک مولوی صاحب، وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اندر جانے لگے تو ان کے ساتھی جو مولانا صاحب تھے وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو ساری عمر یہی کہا ہے کہ مزارات پر جانا شرک ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں۔ اچھا تم بیٹھے رہو، میں ہو کے آتا ہوں۔ وہ سرہنگ شریف باہر دیوار پر بیٹھ گئے، وہ دوسرے مولوی صاحب، تو اشرف صاحب اندر گئے، یہ اندر حاضری دے کے باہر آئے تو مولوی صاحب زمین سے ڈگے، وہ گرے ہوئے، ہلایا، ہوش دلائی، مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں کہ کیا ہوا؟ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک نورانی سفید دستار والا، چمکتا چہرہ، سبحان اللہ، جبہ بھی سفید، سبحان اللہ، دستار بھی سفید، سبحان اللہ، چلے تو مہک اٹھے، سبحان اللہ، میری نظر نہ ٹکی، میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے مولوی صاحب مولوی اشرف مجھے ملنے آیا ہے اور تم اندر نہیں آئے، میں تجھے باہر ملنے آ گیا۔ سبحان اللہ، تو مجھے پتا چلا کہ مجدد پاک کی قبر بھی زندہ ہے اور وہ خود بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید۔ برادران اسلام وقت کافی ہو چکا ہے، میں لمبی تقریروں کا، لمبی محفلوں کا اور لمبے جلسوں کا قائل نہیں ہوں، میں تو اپنے شیخ کی تعلیمات کے مطابق اس بات کا قائل ہوں کہ محفل کی روحانیت، محفل کی نورانیت بندے کو تہجد پڑھانے پہ مجبور کرے، چے جائے کہ فجر بھی چلی جائے۔ آپ سارے سنی بیٹھے ہوئے ہیں، جڑا سنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، سارے ہی نہیں، ویسے میں نے آپ سے محبت کے لیے ہاتھ کھڑے کیا کہ آپ پھر سے جاگ جائیں تقریر سننے کے لیے۔ حضرات گرامی، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ آج چونکہ نقشبندیوں کا عرس ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی میں نے کوئی بات نہیں کی، سبحان اللہ، اجازت عطا فرمائے، آپ سب بھی اجازت دیں۔ اللہ میں تھکا ہوا ہوں لیکن ان کے ذکر سے میری تھکن بھی اترتی ہے اور میری روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا سبحان اللہ، ہے، اور جب میری روحانیت میں اضافہ آپ کی روحانیت میں نہیں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق سیدنا صدیق اکبر، حضور نے فرمایا امت پر جس نے احسان کیا سب کے بدلے اتار دیے، حضرت ابو بکر صدیق کا بدلہ قیامت والے دن خدا خود عطا فرمائے۔ تاجدار صداقت کشتہ عشق رسالت، سالار نقش بندہ، تمام صحابہ کے سپہ سالار اور سردار، یار غار اور یار مزار۔ حضرات گرامی، اتنا عشق رسول، اتنا عشق رسول، سبحان اللہ، رات ساری نبی پاک کے دروازے پر گزار دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا، آپ تشریف لے جاتے، میں نے ایک روایت میں دیکھا، حضرات میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوتی گھر جاتے، جلدی سے پھر آ جاتے، اور سحری کے وقت سرور عالم علیہ السلام جب وضو فرمانے صوفی دلبر صاحب پٹواری صاحب باہر آتے نا تو جناب صدیق اکبر چوکھٹ مال کے بیٹھے ہوتے۔ حضرات میں تو وہ تصور نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے افضل، آپ افضل ہیں تو ان کی کہانی تو پھر قربان، میں بڑا اتنا نبی پاک حضرت ابو بکر کو شاہی قبلہ اٹھا کے سینے سے لگا لے، ایک دفعہ سبحان اللہ کا سینے سے لگا کے فرماتے ہیں ابو بکر اتنی سویرے کیوں آ جاتے ہو؟ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے جو آپ کا سب سے پہلے دیدار کرے وہ آپ کا یار حضرت ابو بکر صدیق۔
ایک اور بات، ایک ایک کر کے پتہ نہیں کتنی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. کسی کو پتہ ہے کہ تقریر کا وقت کتنا ہو گیا ہے؟ چنگی گلے کڑا مسجدے بیٹھے سے پڑھی تے لگی سلامت رہیں. مرشد والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی کسی نظر کا پروردہ یہ بندہ لگتا ہے. آپ سارے بھی پیارے لوگ اور مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے اور میں بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ سے کلام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئے تو نبی الانبیاء علیہ السلام سے میں نے کہا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی آج بھنا ہوا گوشت کھا کے آئے ہیں اور آپ کے لیے میرے لیے لائی نہیں. نبی دو عالم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اے عائشہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو اور مجھے جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ مل رہا ہے. صحابہ نے اہل بیت نے کئی دن فاقے آج اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا اور اچھی رہائش، اچھی آسائش ملنے کے باوجود یہ پیشانی وقت نماز سجدے میں نہ جائے، بہت بڑی نادانی ہے دوستو، بہت بڑی نادانی ہے. اپنی پیشانی کو نبی پاک کی اطاعت و محبت اور پنج وقتہ نماز کے لیے پابند کر لو. ابھی وقت ہے، توبہ کرو، توبہ کا وقت ہے، استغفار کر لو. اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا صدیق گوشت کھائے اور اپنے محبوب نبی کے لیے نہ لائے؟ اس سے پتا چلا کہ جب بھی حضور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گوشت پکتا تھا وہ پہلے لنگر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میں آج ایک بات کا اظہار کرنے لگا ہوں، وہ کرنا چاہیے کہ نہیں. حضرت شاہ صاحب کے ہاں بھی جب کوئی نئی چیز آتی ہے پہلے یہ میرے ہاں لے کے آتے ہیں، شاید کہ یہ وہی محبت مجھ سے کرتے ہیں. سادات کا کام ہی لجپالی کرنا ہوتا ہے. بڑے شفیق انسان ہیں سادات ہوتے ہی شفیق ہیں. ہر کسی کو دوستو معاف کر دیا کرو، جو آپ کے مزاج آشنا ہو یا نہ ہو معاف کر کے اللہ کو راضی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ابھی وہ رہتی ہے تو ایک اور یاد آ گئی. ماشاءاللہ اللہ علماء خلفاء صلحاء اولیاء یہ سنگتیں محبت کی ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی محبت اللہ کی رضا کے واسطے بیٹھے ہوئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ سب کا آنا بھی اللہ کے لیے ہے نا. حضرات گرامی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت سستی ہے کہ نہیں؟ تو لہذا دوستو ہر ملے دار کو، ہر دوست کو جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ نہ کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ کسی ولی کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی نسبت اولیاء قائم ہے، تاکہ پتہ چلے آپ کسی نہ کسی صوفی کی مرید اور صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. حضرات گرامی مرتبہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اس پر گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میرے صدیق نے گوشت نہیں کھایا بنا ہوا جو تجھے مہک آ رہی ہے. یار سنو خوشبو آ رہی ہے بنے ہوئے گوشت کی. فرمایا بنا ہوا گوشت کب کھایا ہے؟ میرے صدیق کا میرے عشق میں اس کا دل جل گیا ہے. میرے صدیق کا دل میرے عشق میں جل گیا ہے اور اس کی مہک تجھے بھی آ رہی ہے مجھے بھی آ رہی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. برادران اسلام میں ان حضرات کی برکت سے، ان کی عزت اور عظمت کی ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا خادم ہونے کی بھی حیثیت سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، آپ میری درخواست مانو گے؟ انشاءاللہ. آج کے بعد نماز نہ قضا ہونے دے، کہو انشاءاللہ. اور نبی پاک کی سنت داڑھی رکھو چہرے پر.
پوری کوشش کرو. مشکل ہے, کچھ چیزیں مشکل ہیں, لیکن جو اللہ کے لیے کام کرو گے اجر بھی اللہ ہی دے گا. حضرات, وارڈن والا اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے, پنجاب پولیس اپنی وردی سے, فوجی اپنی وردی سے, اور محمدی اپنی وردی سے. یہ دستار آپ کی وردی نہیں ہے, یہ چادر آپ کی وردی نہیں ہے. اور حضرات, آپ کی یہ وردی آپ کے ساتھ قبر میں بھی جائے گی. حضور کی سنت کو زندہ کرو. اور جب گلی سے گزرو, سامنے سے 3 بیویاں آ رہی ہوں, نظر جھکا لو. آپ کی عمر کی ہے, بہن سمجھو, چھوٹی ہے تو بیٹی سمجھو, بڑی ہے تو خالہ سمجھو. اپنی نظر میں حیا پیدا کرو. اور تم میں سے بہترین وہ جو دوسروں کے لیے بہتر ہے. کسی کے گھر, حضرات ناراض نہ ہونا, اللہ غنی 11ویں شریف کی بڑی بڑی دیگیں پیسے جمع کر کے پکانے کی بجائے اپنے محلے میں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اس کی ضرورت پوری کر کے دیکھو, کملی والے کے جلوے نصیب ہو. زندگی ایسی گزارو جیسے رسول اللہ نے گزاری, جیسے رسول اللہ کے اصحاب نے گزاری, اہل بیت نے گزاری. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلے مہینے میں آپ نے سیرت کے وہ عنوان نہیں سنے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جو کچھ موجود ہے سب کچھ دے چکے. آپ نے وہ نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی تبوک کے موقع پر مال لے کر آؤ, تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا مال لائے کہ ڈھیر لگ گیا. کیا چھوڑ کے آئے؟ آدھا لے آیا ہوں, آدھا چھوڑ آیا ہوں. فرمایا انتظار کرو, کوئی اور بھی آ رہا. اور وہ آنے والا جناب حضرت ابو بکر تھے. سر پر گٹھڑی باندھے ہوئے, سر پر کتنی گٹھڑی آ جائے گی, کوئی ٹرک یا کوئی اتنا تو نہیں نا, گٹھڑی باندھے ہوئے, لباس بوریے کا پہنے ہوئے, اور آپ کے وہ ببول کے کانٹوں سے لباس کو لٹکائے ہوئے سرور دو جہاں کی خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, دیکھ کر فرمایا ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر, گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا گھر میں اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہو. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بات لمبی ہو رہی ہے, میں مختصر کروں تو آج کے بعد اسلام پر پیسہ خرچ کرو, غریبوں کی غریب پروری کرو, کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو. یہی پیغام صوفیہ ہے, اور یہی عرس کی تقریب کا مقصد ہے کہ صوفی جس طرح زندگی گزار کر گئے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا بھی ویسی ہی زندگی گزارے تاکہ حشر کے میدان میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. حضرات گرامی, نماز کی پابندی سارے کرو گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر, اللہ سے وفا ہے, اللہ سے عہد ہے, اور حضور کی سنت بھی سجاؤ, اور آج کے بعد جھوٹ بھی نہیں بولنا, سچ میں عزت ہے. کون سی ماشاءاللہ. حضرات گرامی, آج کے بعد جھوٹ, سچ بول کے دیکھو, عزت میں اضافہ ہوگا. کیا خیال ہے حضرات؟ یہ شیخین اور صوفیہ اور علماء اور نبی پاک کے یہ دیوانے اسٹیج پر جلوہ افروز صدر مجلس جتنے بھی یہ ہیں. حضرات, مجھے تو اس طرف دیکھتا ہوں تو اسٹیج نظر آ رہا ہے, اس طرف دیکھتا ہوں تو ادھر نظر آ رہا ہے, گویا ایک ہی اسٹیج میں سارے نبی پاک کے پیارے بیٹھے ہوئے. بہن کو اس کا حق دینے, بیٹی کو اس کا حق دینے, اولاد کی دینی تربیت مرنے کے بعد جو نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ جاری ہو جاتا ہے. سفید داڑھی والے, جس کے چہرے پر سفید داڑھی ہو, احترام کیا کرو. افش السلام تسلمو, اور جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. میں نے کو تو ساری کرتی, کسی افسر کو تو ساری کرتی, تم کسی غریب کو بھی سلام کر کے دیکھنا, وہ دل سے تجھے دعا بھی دے گا, تیرے سلام کا جواب بھی دے گا. کسی کے مسکین کے کپڑے پھٹے ہوئے تم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ اس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے. حضرات, دنیا کے مال کی بنیاد پر خدا کا قرب نہیں ہے, بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ممبر پر وائز کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ممبر ہے اور باتیں رسول اللہ کی سناتا ہے.
ورنہ میں اعتراف کر چکا ہوں کہ آپ سب مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں. پتہ چلا غریب سے دوستی. ایک اور حدیث سنانی ہے اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو. جی پیچھے بولو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن. حاجی مقبول صاحب دیر بعد آپ خطاب سن رہے ہیں نا. میرا ویسے تو آپ خود میرا خیال ہے مقرر ہو گئے ہوں گے جتنی آپ نے خطاب سنی ہے. بڑے پیارے ساتھی ہیں. مسجد جس نے بنائی ہے من بنا للہ مسجدا. حضور نے فرمایا جس نے خدا کا گھر زمین پر بنایا اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. سبحان اللہ کو. میرے دوستو حضور نے فرمایا قیامت والے دن یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ایسے ہوگا. حضور نے اپنی 2 انگلیاں مبارکہ جوڑ کر فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. میلاد شریف کا مہینہ آ رہے ہیں نا. بڑے بڑے یہ بینر یہ جھنڈے یہ سب اعتراض نہیں سب کرو. لیکن حضرات میلاد کے دن اور میلاد کی رات میں محفل میلاد کرانے پر اگر نبی پاک راضی ہوتے ہیں تو ان کی یاد کی خوشی میں ان کی ولادت اور جشن میلاد کی خوشی میں کسی کو راشن گھر میں ڈال کے دو. نبی پاک زیادہ راضی ہوتا ہے. کیا خیال ہے جناب؟ یہ میری درخواستیں مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ساتھی سمجھ کے ضرور قبول کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے مجھے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کلام باہو سنائیں. مجھ سے پہلے ایک بڑے خوبصورت جبے قبے والے میری جماعت کے ایک عظیم عالم دین حضرت قبلہ علامہ پیر غلام سرور صاحب ساقی مندز اللہ العالی کلام باہو ہی سنا رہے تھے. لیکن شاہ صاحب کا حکم اور میں پورا نہ کروں میرے لیے دشوار ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ. بڑی دیر کے بعد پڑھنے لگا کوئی شعر یاد اللہ کرے آ ہی جائے گا. اللہ غنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی شعر ایک بولو نا تسی آگے. اس بوٹی کو سنبھال کے رکھنا. جس نے ابھی نہیں لگوائی وہ لگوائے. وہ اپنے دل کی کھیتی ویران کو آباد کرنے کا اہتمام کرے. الف اللہ چمبے مرشد من وچ لائی ہو نفیت بات دا ہر جائی
جو کوئی سنو جانے تھوڑی سی ضرب لگاؤ میرے ساتھ نقش بندیوں آؤ اپنے شیخ کا دیا ہوا ذکر اللہ 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 جل جلالہ جناب پٹواری صاحب تو روزانہ حضرات میں الحمدللہ روزانہ یہ خواجگان کو بھی بتانا چاہتا ہوں روزانہ رات 9 بجے سے 9:30 بجے تک آدھے گھنٹے میں روزانہ علی شاہ صاحب بھی شامل ہوتے ہیں اور بھی پٹواری صاحب محمد علی صاحب بٹی دیگر پورے دنیا سے لوگ خواتین و حضرات پوری فیملیز کے ساتھ 9 بجے صدیقی ٹی وی یہ ہم نے فیس بک کا ایک چینل بنایا صدیقی ٹی وی اس پر روزانہ ہم ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھاتے ہیں اور آخر میں دعا ہوتی ہے 10 منٹ کا درس یعنی 30 منٹ میں یہ مکمل محفل ہوتی ہے تو اس کی آخر پر ہم یہ صدائیں بلند کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ کرتا ہوں پتہ نہیں آپ میں سے کون اللہ کو پیارا ہو اور آپ کے صدقے مجھ پر بھی مہربانی ہو جائے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ آمین 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 یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت ہی گرامی قدر جناب حضرت اللہ مولانا پیر محمد عادل یوسف صدیقی صاحب بڑے ہی خوبصورت ادا کے ساتھ اپنے نورانی وجدانی خطاب کے ساتھ ہمارے دلوں کا نواز دیتے آئیے بلا تاخیر ہی محفل پاک کا آگے بڑھاتے ہیں محفل پاک کو نعت رسول مقبول سے سلسلہ شروع کرتے ہیں ان سے قبل بلے کامل میں دو اشعار پیش کرتے ہوئے اگلے سناخان کو دعوت نہ دے رہا ہوں کہ تو میرا محبوب بنی ڈٹھا جنوں